بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 182 سے کریں گے انشاءاللہ, اور 186 تک 186 نہیں 188 تک. ہاں جی 188 تک ہم کریں گے. 182 سے لے کر 188 تک ہم کریں گے 6 آیات انشاءاللہ. میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں سننا بھی ہے لیکن نوٹ ضرور لینے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ آئیڈل لسنر نہ بنے کہ ایسے بس ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ہم سن رہے ہیں, بلکہ آپ ایک کانشیس لسنر بنے جو کہ ساتھ ساتھ سن کر لکھ رہا ہے. اور یہ اہل قرآن میں یہ صفت بہت زیادہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو میں ہر لیکچر میں ریپیٹ کرتی ہوں, شاید کسی کے دل میں یہ بات لگ جائے اور اس کی عادت شامل ہو جائے انشاءاللہ. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 182, بہت ہی زیادہ اہم آیت. ایک دم سے آپ کہہ لیں کہ آج کے لیکچر کا سٹارٹ ہی ایک سخت آیت سے ہو رہا ہے, تو اس کو بہت ہی زیادہ اہم آپ کہہ لیں کہ دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا چھٹلایا, بیایاتینا ہماری آیتوں کو, سنستدرجہم ان قریب ہم بتدریج پکڑیں گے انہیں, سنستدرجہم, یہ جو لفظ ہے یہ استدراج سے نکلا ہے, اس کے اوپر لکھ لیجئے استدراج کیا ہے. یہ اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں. من حیث لا یعلمون, جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا. آیت کتنی چھوٹی سی ہے, اور شاید اگر ہم اس پہ پاز نہ کریں تو آپ کو لگے گا یہ تو چھوٹی سی آیت ہے, ہم ہر روز ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آگے چلو. لیکن اس آیت میں اتنا بڑا لیسن ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ جب اس کو ہم ڈگ ان کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں, ہم ان کو بتدریج یہ گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں. اس آیت میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے سنستدرجہم. سنستدرجہم کا مطلب ہے ڈھیل دینا, درجہ بدرجہ, اس کو لکھ لیجیے, ڈھیل دینا درجہ بدرجہ, یا سلولی اینڈ گریجولی, بہت آہستہ, سٹیپ بائی سٹیپ, ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ, آہستہ آہستہ. اس کو کہتے ہیں سنستدرجہم, استدراج, اس کو کہتے ہیں استدراج. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو چھٹلا رہے ہیں, چاہے وہ عملی لحاظ سے چھٹلا رہے ہیں کہ پتہ تو سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کر رہے, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پتا ہے یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے, لیکن میں نے جو ہے وہ میں عمل تب کروں گی when I'll feel like. آپ یقین کریں کہ میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں I'll follow it when I'll feel like, I'll do hijab when I'll feel like. when I'll feel like کا مطلب یہ جب میرا دل کرے گا, مجھے پتا ہے یہ شریعت میں, لیکن میں تب کروں گی جب میرا when I'll feel it, when I'll feel like it, مجھے جب لگے گا کہ مجھے کرنا چاہیے. اسی طرح ایک مجھے موقع ملا, میں نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک جینٹل سا ریمائنڈر بھیجا ان کو میسج کے فارم میں, تھوڑا سا ان کو, تو انہوں نے میرا میسج پورا پڑھا الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں مجھے سب پتہ ہے, اور اس کے بعد ہماری مزید ٹاک بھی ہوئی الحمدللہ. اٹ واز ویری جینٹل, اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز پہ فالو کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس کے بعد جب میں نے دیکھا. لیکن ان کی جو سب سے پہلی بات یہ تھی وہ تھی کہ آپ نے جو بھی بات کہی ہے مجھے سب پتہ ہے. تو یہ جو بات ہے نا, یہ اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ کریٹیکل ہے کہ ہم اپنے اوپر اسی کو بات کو لے کر ہم سوچیں کہ پتہ سب کچھ ہے لیکن اگر عمل نہیں کر رہے تو یہ عملی کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر قولی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہیں رہے تو وہ چیز ایک الگ دائرہ آ جاتا ہے. اور ہم مسلمان, میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں اور یہ بات میری اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ ہم مسلمان کبھی بھی قولی کفر نہیں کرتے. ہم مسلمان کہاں کفر کرتے ہیں؟ عملی لحاظ سے. جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
पिक एंड चूज, ये चीज इजी है इसको अडॉप्ट कर लेती हूँ, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, अच्छा ये चीज हो नहीं सकती, अच्छा माहौल सूट नहीं कर रहा, अच्छा दोस्तों की वजह से नहीं कर पा रही, पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे, अच्छा यार ये मेरी बहन में यहाँ पे रुकावट बनी हुई है। सो गिविंग मल्टीपल रीजंस हम उस अमल से अपने आप को अपनी जान छुड़वा लेते हैं। ये अमली कुफ्र है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक इंसान अमली कुफ्र, क्योंकि आज हमारे पास कुछ न्यू लिसनर्स हैं, आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला हमारे इस सफर में आपको इस्तकामत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके नाम पढ़ के, मिनाहिल, मुस्कान, और भी बहुत से नाम है यहाँ पे, मुनज़्ज़ा है, और कुछ और भी नाम है, अब्दुल सलाम कीरियो, अब ये मुझे पता नहीं है कि ये अंदर कौन है, ठीक है। तो आप सबको बहुत खुशामदीद, अल्लाह ताला आपको हमारी इस जर्नी में आपको जो है वो इस्तकामत दे। आप सबका सोर्स बनी कौन, फातिमा, तो अल्लाह ताला जो है वो आप सबको फातिमा का भी सदका जारिया बनाए, फिर आप सबको और लोगों के लिए एजेंट ऑफ चेंज बनाए, और लोगों के लिए सोर्स ऑफ हदाया बनाए, और आप सबको एक रोशनी, एक शम्मा की तरह बना दे कि आपकी वजह से बहुत से लोग ब्रिज ऑफ जन्ना की तरफ चल पड़े। तो गोया आपके बहुत से फॉलोअर्स बन जाए, जैसे हम इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, तो हमारे 100, मेरे जैसे पता नहीं कोई 120 ही फॉलोअर्स हैं, बहुत थोड़े से। तो जिन लोगों के 300-400 के रेडियो होते हैं, तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन हो रही थी, यार इसके इतने फॉलोअर्स कहाँ से आए, इतने इसके दोस्त हैं। तो आपको इंस्पिरेशन होती है, फिर जिनके हजारों में होते हैं आप और इंस्पायर होते हैं। अब हालांकि वो तो दुनियावी लिहाज से है ना, लेकिन आपको होता है कि यार मेरे कम है उसके ज्यादा है। आप आखिरत के लिहाज से सोचिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब आप खड़े हुए होंगे, अल्लाह ताला की जब कुर्सी बिठाई जाएगी, अल्लाह ताला के सामने जब पूरा एक आप कह लें कि कोर्ट तैयार किया जाएगा, हर इंसान खड़ा हुआ होगा, अगर वो किसी बुराई का इनिशिएटर था तो उसके फॉलोअर्स उसके पीछे होंगे, चाहे वो लाखों में है, चाहे वो हजारों में है, चाहे वो खरबों में है। आज आप सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं ना, अब अगर कभी उनके जाकर आप उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाकर उनके जरा फॉलोअर्स चेक कीजिएगा, मिलियंस में होते हैं, 6.2 मिलियन, 7.2 मिलियन, 13 मिलियन, 15 मिलियन। मेरी बात समझ रहे हैं? क़यामत के दिन ये एक सेलिब्रिटी अपने पीछे मिलियंस के साथ खड़ा हुआ होगा। आज दुनिया में ये मिलियंस उसके लिए फख्र का सबब है, ठीक है। जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना फेमस, वो उतना स्पॉटलाइट पे है, और वो उतना ज्यादा आप कह लें कि एडमायर किया जाता है। कयामत के दिन ये फॉलोअर्स उस इंसान के लिए जिल्लत का सबब बनेंगे, और वो पशेमानगी की हालत में होगा। उसके बरक्स कुछ लोग होंगे जो नेकी के ब्रिज बने, जिनकी वजह से नेकी आम हुई, उनके पीछे भी उनके फॉलोअर्स होंगे। जैसे अगर आपकी वजह से, जैसे अगर मैं किसी की, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, जैसे मुस्कान मेरे सामने नाम नजर आ रहा है, अगर मुस्कान यहाँ से कुरान पढ़ रही है और इसके बाद मुस्कान जाकर कुरान पढ़ाने लगती है, मेरे सामने नाम है मिनाहिल का, मेरे सामने नाम है मुनज़्ज़ा का, मेरे सामने नाम है, एक और नाम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल सलाम कीरियो लिखा हुआ है, तो यकीनन ये भी फातिमा की एक फ्रेंड है। तो अगर आज आप यहाँ से पढ़ने के बाद, अगर आप यहाँ पे आप साबित कदम रहती हैं, आप कुरान को प्रॉपरली पढ़ती हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करती हैं, आपके अमल से इंस्पायर होकर आपसे कोई इंसान सीख लेता है, कोई इंसान आपके हिजाब से इंस्पायर होकर हिजाब लेना शुरू हो जाता है, कोई आपकी जेंटलनेस से इंस्पायर होकर उसके अपने अंदर खूबसूरत अखलाक आने लगता है, कोई किसी इंसान को आप कुरान पढ़ाने लगती हैं, किसी इंसान को आप तजवीद पढ़ाने लगती हैं, फिर आगे अल्लाह ताला आपको एक नस्ल देता है इंशाल्लाह। आप, क्योंकि हम औरतें हैं तो हमें अल्लाह ने एक नस्ल देनी, आपको जब आपकी नस्ल मिलती है तो आप अपनी नस्ल की वैसी तरबियत कर रही हैं, करेंगी इंशाल्लाह जैसी आपकी अपनी तरबियत हुई। तो वो आपकी पूरी नस्ल आपके लिए सदका जारिया, उस नस्ल की अच्छी तरबियत हुई तो वो आगे अपनी नस्ल की तरबियत अच्छी करेगा। तो ये जो चेन है ये आपके मरने के बाद खत्म नहीं होता है, बल्कि ये क़यामत तक जारी है, और वो सब नस्ल बनस्ल क़यामत के दिन फॉलोअरशिप के नाम पर हमारे पीछे खड़ी हुई होगी। तो लिहाजा आप एक बहुत ही बेहतरीन सौदा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग यंग लोग हैं, आपने इस्तकामत के साथ जारी रहना है। अल्लाह ताला का ये जो काम है, जो दीन को सीखना है, ये अल्लाह ताला कुछ खास लोगों से लेता है ये काम। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला जब लाता है इस तरफ तो वो इस्तकामत नहीं ला पाते। अभी हम आज इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए, कि अल्लाह ताला, इसके बारे में एक हदीस है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान के लिए फायदे की ख्वाहिश रखता है तो उसको दीन की समझ दे देता है। तो अब आप लोग इस बारे में खुश हो जाइए कि अल्लाह ताला आपसे राजी है,
اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلیٹ فارم دے دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپورچونیٹی دے دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلہ بنا دیا. اب وہ فاطمہ ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلہ بنا دیا. اب جب آپ یہاں پہ آئے ہیں, اب اللہ آپ کو لے آیا ہے, اب یہاں پر آپ کا امتحان ہے استقامت کا, ڈٹرمنیشن کا, ثابت قدمی کا, کہ آپ کتنی ثابت قدمی کے ساتھ اس جرنی پہ اپنی موت تک ثابت قدم رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کھنگالتا ہے, آزمائشیں لاتا ہے, کسی کے اوپر کوئی آزمائش آ رہی, کسی پہ کوئی آزمائش آ رہی ہے, چیلنجز آتے ہیں, ٹف ٹائمز آتے ہیں. بھائی فلاں کا کی جو ہے جاب کی ایک ایک چیلنج بن جاتا ہے, کسی کی پڑھائی اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے, کسی کی کالج اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے, کسی کی یونیورسٹی اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے, کسی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اگر تو وہ اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کھنگالتا ہے. اچھا کون سا بندہ ہے جو ان چیلنجز کے باوجود ثابت قدم رہے گا؟ تو اب کچھ لوگ ثابت قدم رہ جاتے ہیں جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ مشکلات کی وجہ سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی بھی اور جا رہے ہیں, ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. میرا یہی میسج ہے آپ سب کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ثابت قدم رکھے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کر, آپ سب کے نام یقیناً, کیونکہ ورچوئل کلاس ہے تو, لیکن دعا یہی ہے کہ ہم قیامت کے روز ایک ساتھ جمع ہوں, کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. شوہر بیوی کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ, باپ بیٹے کا رشتہ, ہر رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ پیغمبر اپنی امتوں کی مدد کرنے کے لیے منع کر دیں گے. یعنی وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن صرف ایک رشتہ قیامت کے دن قائم رہے گا, اور یہ وہ رشتہ ہے کہ یہ میدان حشر میں بھی آپ کو ثابت قدم رکھے گا. اور یہ وہ رشتہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس رشتے میں بندھے ہوئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جب ہر طرف دھوپ ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں. آپ امیجن کریں کہ ایک سنو مین ہے, وہ اس کے اوپر برف, اس کے اوپر سورج کی تپش ہے, پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے, اور اتنے میں اس کے اوپر ایک سنو کا بادل آ جاتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ بیسیکلی ایک آپ کو میں ایک پکچر آپ کے سامنے کریٹ کر رہی ہوں. بالکل اسی طرح قیامت کے جب ہر انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں دیں گے. کون سے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور قرآن ہی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. یہاں پر 6 بجے آپ سب کو میں اگر بلاتی کہ میرا آپ سب سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے, تو آپ میں سے شاید کوئی بھی نہ آتا بھی تو کوئی ایک دو آتے. قرآن نے آپ کو یہاں پہ لایا ہے, قرآن نے آپ کو یہاں پہ کھینچا ہے, قرآن نے آپ کو 6 بجے ڈریگ کیا ہے کہ آپ جوائن کریں. تو یہ جو ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے یہ قرآن کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس جرنی میں جوڑے رکھے. قیامت کے دن بھی یہ تعلق قائم رہے گا جب تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے, اور یہ لوگ جنت میں بھی ایک ساتھ قافلے کی صورت میں جائیں گے. تو ان لوگوں کے لیے بہت بشارتیں ہیں, بہت بشارتیں ہیں, بہت بشارتیں ہیں. ڈیمانڈ صرف ایک ہے, استقامت, ڈٹرمنیشن, قائم رہنا. تو ہم کتنا قائم رہتے ہیں, کتنا ڈٹرمنڈ رہتے ہیں, کتنا بولڈ رہتے ہیں, کتنا بعمل رہتے ہیں, کتنا جمے رہتے ہیں اس دین کے اوپر, اپنی اس جرنی کے اوپر, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس ڈیمانڈ پہ ہمیں کام کرنا ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقیناً گارنٹیڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کی ہے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل قرآن میں شامل کیا ہے. تو لہٰذا, اور ایک اور آپ سب کی موٹیویشن کے لیے بات کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خاص لوگ ہیں. لوگوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خاص لوگ ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل قرآن اہل اللہ ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اہل میں سے ہیں.
اللہ ताला ने इन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया कि अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे लोग, ये मेरे बंदे, कुरान के बंदे जो कुरान को समझ रहे हैं, कुरान के लिए वक्त निकाल रहे हैं, दीन के लिए वक्त निकाल रहे हैं, अपनी नींदों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज को कुर्बान कर रहे हैं। इस टाइम आप सो भी सकते थे क्योंकि संडे का दिन है, लेकिन आप अपनी नींद को कुर्बान करके उस पर कॉम्प्रोमाइज करके आप कुरान को वक्त दे रहे हैं, तो ये कुरान क़यामत के दिन प्रेस्टीज का सबब बनेगा, डिस्टिंक्शन का सबब बनेगा, और इस बंदे के सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया में चमकते हुए सूरज की रोशनी के सामने मानिंद पड़ जाएगी, इतनी रोशनी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो खुद इस पर अमल कर रहा है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यानी आपके वालिदैन को अगर ये प्रेस्टीज दी जा रही है कि सबके सामने एक ताज पहनाया जा रहा है, वो इतना रोशन है, और फिर वो स्पॉटलाइट पे बिठाए जा रहे हैं, तो आप खुद जो अमल कर रहे हैं, खुद जो आप इतने चैलेंजेस को फेस करके फिर भी आप डिटर्मिन्ड हैं, फिर भी आप साबित कदम हैं, लोगों के लिए आप सोर्स ऑफ हदाया बन रहे हैं, लोगों के लिए आप सोर्स ऑफ चेंज बन रहे हैं, लोगों के लिए आप एज अ बीकन ऑफ लाइट बन रहे हैं, लोगों के लिए आप शम्मा की तरह हैं, तो क्या अल्लाह ताला आपके लिए प्रोटोकॉल नहीं रखेगा, बल्कि आपके लिए उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल है जो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। तो हम जो अहले कुरान है, हमारे लिए जहाँ इनाम बहुत ज्यादा है वहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चैलेंजेस को फाइट अगर हमने कर लिया तो यकीनन कामयाबी गारंटेड है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये आप सबकी मोटिवेशन के लिए है। बहुत दिल से दुआएं आप सबके लिए। आप लोगों ने बहुत साबित कदम रहना है। कोई भी आपको मुश्किल होती है, कोई बात समझ नहीं आती, आपने मुझ तक कन्वे करना है, लेकिन आपने जो है वो साबित कदम रहना है। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 182। और वो लोग कि जो हमारी आयतों को छुटलाते हैं, हम उनको बतदरीज लिए जा रहे, गिरफ्त की तरफ लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि उनको खबर भी नहीं। यानी कि जब इंसान अमली कुफर की तरफ आता है, जब इंसान अमली कुफर करने लगता है, तो अल्लाह ताला उसको स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टेडली उसको गुमराही की तरफ लेकर जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ने आज इरादा कर लिया या मैंने बस अब कुछ नहीं करना, तो कल वो गुमराह हो गया और फिर परसों को वो बिल्कुल अंधा और बहरा हो गया, जिसका जिक्र हमने लास्ट आयत में किया था। इनके पास दिल है मगर ये समझते नहीं, इनके पास आंखें हैं मगर ये देखते नहीं, इनके पास कान है मगर वो सुनते नहीं, और एकदम से वो कहना शुरू हो गया है कि मेरा तो दिल ही नहीं करता कुरान को पढ़ने का, ऐसे ही मुझे बार बार ये लोग कुरान क्लास के लिए बुला लेते हैं, मुझे तो कुरान भी पसंद नहीं, मुझे कुरान क्लास पसंद नहीं, मुझे कुरान सुनना पसंद नहीं, मुझे जो है वो नमाजें पढ़ना, ये वो बोलेगा नहीं एकदम से। एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एकदम से एक बंदा उठ रहा है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है और आप हैरान हो रहे, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये जो लेवल है कि आपको एक चीज पसंद ही नहीं आ रही, आपको लज्जत नहीं मिल रही, ये कभी भी जुबान पे नहीं आती और ना ही एकदम से होती है, बल्कि इट्स अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, बहुत ज्यादा आहिस्तगी के साथ चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है, एक दौर में वो नमाजों को अदा करता था, बहुत अच्छे तरीके से अदा करता था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब उसको वक्त की कुछ मसरूफियत है, ठीक है, कुछ वक्त की मसरूफियत है, कुछ जो है वो उसका अपना भी उसकी कमी है, कुछ वो खुद टाइम को मैनेज नहीं कर रहा, कुछ दुनियावी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे उनसे कहें कि हरा सबा को ऐड करें, मुनज़्ज़ा के साथ हरा सबा को ऐड करें। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि यानी एक वक्त में एक इंसान नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छी नमाज पढ़ता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है, दुनियावी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, कुछ अपनी ईमान की कमजोरी है, तब ना उसके दिल में वो जो लज्जत है ना नमाज की, वो खत्म होती जा रही है। तो अब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आज मैं कल पढ़ता था नमाज और आज मैं नमाज नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा ही ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। कैसे? कि पहले वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उससे खुद ब खुद उसकी रूटीन में ऐसा होगा कि नमाज उसकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, वो नमाजों को डिले करना शुरू कर देगा। जब नमाजों को डिले करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन नमाजों में खुशू खत्म होने लगेगा, खुजू खत्म होना शुरू हो जाएगा, अटेंशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। वो बोल रहा है मगर उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा, उसका दिमाग वो सोच नहीं रहा, उसका दिल नरम नहीं पड़ा, उसका दिल अल्लाह के आगे झुका ही नहीं है, जस्ट वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, झुक रहा है, उठक बैठक कर रहा है, मगर जो नमाज का पर्पस था वो फुलफिल ही नहीं हो रहा, बिकॉज खुशू और खुजू अब गायब हो चुका
ہوگا ہے. پہلے ڈیلے ہوا, پھر خشوع اور خضوع ختم ہوا, اب آہستہ آہستہ کیونکہ اب نماز کی وہ عادت تو تھی نا, اب چونکہ اب کیا کرے گا, وہ تیز تیز پڑھے گا. جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا, فجر ہے تیز تیز پڑھ لی, ظہر ہے تیز تیز پڑھ لی, عصر ہے تیز تیز پڑھ لی. جیسے کوئی برڈن ہے اپنے سر کے اوپر اور اس کو اتارنا بہت ضروری ہے, اگر اس کو نہ اتارا تو دل بے چین رہے گا, تو اس دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس برڈن کو اتار دیا, یعنی نماز کو تیز تیز پڑھ کے فارغ کر دیا. اچھا, نماز اب تیز تیز پڑھتا تھا, اب ایک لیول آئے گا آہستہ آہستہ کہ سنتیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی. نوافل تو پہلے ہی چھوٹ جائیں گے, پھر اس کے بعد سنتیں بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد صرف اور صرف فرضوں پہ گزارا ہوگا کہ بھائی سنتیں میرے سے بڑی نہیں جاتی, وہ تو سنت ہے, نفل تو نفل ہے نا, نفلوں کی مرضی ہے, تو فرض تو آپ پڑھنے پڑیں گے, تو فرض وہ صرف پڑھے گا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا, ایک سٹیپ آئے گا کہ اول وقت میں ہی نماز نہیں پڑھا, ہر بار اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے اور نماز کو ہمیشہ ڈیلے کر کے اور آخری وقت میں پڑھے گا. پھر ایک لیول اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ بڑا ہی سلولی اینڈ گریجولی کہ نماز اس سے اسکپ ہونے لگتی ہے. آپ دیکھیں اچانک سے ہوا کہ کل میں نمازیں پڑھتی تھی اور آج میں نے نمازیں اسکپ کر دی, آج میرے سے فجر بھی اسکپ ہو گئی, میرے سے ظہر بھی. ایسا نہیں ہوتا, یہ بڑا ہی سلو اینڈ گریجوئل پروسیس ہوتا ہے. ان تمام پروسیسز کے بعد, ان تمام اسٹیپس کے بعد ایک اسٹیپ آتا ہے کہ اس انسان سے نماز اسکپ ہونے لگتی. جیسے مثال کے طور پر آج میں صبح اٹھی اور میرے سے فجر کی نماز اسکپ ہو گئی, یا میرے سے ظہر کی نماز اسکپ ہو گئی, یا میرے سے عصر کی نماز اسکپ ہو گئی. لیکن اس سے بڑا غم کی بات یہ ہوگی کہ نماز تو اسکپ ہوگی, مگر وہ جو ایک ریگریٹ ہے, وہ جو ایک غم ہے جو نماز کے ضائع ہونے سے انسان کو لاحق ہوتا ہے, ایک مومن کو لاحق ہوتا ہے, وہ اس کے اندر سے ختم ہوتا جائے گا. نماز کیوں اسکپ ہوئی, یا شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی, یا پارک میں گئی ہوئی تھی, وہاں پہ تو کوئی مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی, یا آج میں یونیورسٹی میں تھی, میں اصل میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی, کلاس ہمیں کیسے چھوڑ کے آتی, یار میں کالج میں ہوتی ہوں, کالج میں تو اب کیسے بندہ نماز پڑھے, کیسے بندہ وضو کرے, یار میں یہاں پہ گئی ہوئی تھی, یار آج تو میری اپنی شادی تھی, اب میں کیسے نماز پڑھتی. یعنی اس کے پاس ملٹیپل ریزنز ہوں گی, ریگریٹ نہیں ہوگا اس کو. اسے کوئی کہے گا نا تم نے نماز نہیں پڑھی, کیا ہو گیا یار, آج تو میرے پاس اتنی ریزنز ہیں, آج یہ ریزن ہے, آج وہ ریزن ہے. ملٹیپل ریزنز پیش کر کے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے گا. آج ایک نماز اس نے اسکپ کی تھی, ایک اور لیول آئے گا کہ وہ 2 نمازیں اسکپ کرنا شروع ہو جائیں. کوئی بات نہیں, 3 تو پڑھ رہی ہو نا, عصر بھی پڑھ رہی ہو, مغرب بھی پڑھ رہی ہو, عشاء بھی پڑھ رہی ہو, کیا ہو گیا اگر فجر اور ظہر نہیں پڑھی, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اور اس کے ساتھ زیادہ بول نہیں ڈالتا. اسٹے کام, کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا. شیطان آپ کو پیٹنگ کرتا رہے گا, آپ کو جسٹیفائی کراتا رہے گا. پھر کیا ہوگا کہ اگلے دن 2 اسکپ ہوئیں, اگلے دن 3 اسکپ ہوئیں, اور آہستہ آہستہ ایک لیول آتا ہے اس انسان کے اندر نماز کی لذت, نماز کی جو نیڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اور استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول سے بچائے. یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں ہے, ایوری ویک وہ ایک نماز کو اسکپ کرتا تھا. یہ بہت ہی ایونچوئل پروسیس ہے, بہت گریجول پروسیس ہے, بہت ہی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان اس حالت پہ پہنچتا ہے کہ اس کو پھر نماز کی نیڈ اس کے دل میں باقی نہیں رہتی, اس کے دل میں نماز کی لذت باقی نہیں رہتی. اسی طرح ایک اور مثال لیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, سنستدرجہم, آہستہ آہستہ ان کی گرفت کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. وہ سٹیپس آپ کو بتائے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے. ایک دور میں آپ بہت اچھی تلاوت کرتے تھے, ہر دن آپ تلاوت کرتے تھے, ہر دن کا سٹارٹ تلاوت سے ہوتا تھا, لیکن دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ لذت ہی ختم. اب آج ہفتہ گزر گیا, آج ایک دن گزر گیا, تلاوت نہیں کی, 2 دن گزر گئے, تلاوت نہیں کی, ہفتہ گزر گیا, تلاوت نہیں کی, مہینہ گزر گیا, تلاوت نہیں کی. الٹیمیٹلی ایک ٹائم آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کی لذت دل سے ختم ہو جائے گی, وہ نیڈ ختم ہو جائے گی, وہ ڈیزائر ختم ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی انسان چھوڑ دیتا ہے. تو یہ لیول کیوں آتا ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا میں یہی بات بتا رہی تھی کہ کس طرح آہستہ آہستہ جب آپ نے کام
غلط کام کا آغاز کیا تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کے اندر سے وہ رغبت، وہ شوق، وہ قرآن کو سیکھنے کا شوق، وہ قرآن کو سکھانے کا شوق، وہ جذبہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے، انسان کے اندر ختم ہونے لگتا ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ، یہ ون ڈے پروسیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون ڈے پروسیس نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت ہی گریجول پروسیس ہوتا ہے، بہت ہی سلو پروسیس ہوتا ہے. اس کو آپ سمجھیے اب فن سلاخہ سے، جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم یہ بات کرتے آئے تھے. فن سلاخہ میں کیا بتایا؟ جیسے ایک سانپ اپنی اسکن کو اتار کے پھینکتا ہے. اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ جب سائنٹیفکلی سوچئے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی اسکن کو اتارنے کی تیاری میں ہوتا ہے، مطلب اب وہ شیڈنگ کرنے والا ہے، ایک ڈائسنس ہونے والی ہے، مولٹنگ ہونے والی ہے، اب وہ تیاری میں بیٹھا ہوا ہے. تو لہٰذا جیسے ہی جب اس تیاری میں ہوتا ہے تو اس کی جو اسکن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی پوری اسکن ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو اس کی آنکھوں کے اوپر جلد ہے وہ بھی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی پوری اسکن بہت ڈل ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ایپیٹائٹ ہے، جو کھانے کی خواہش ہے، وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے. اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل اس کی کھانے کی ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے. اب بالکل ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو سام کے اترنے کا مرحلہ ہے، جو جلد کے اترنے کا مرحلہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ سلو ہوتا ہے. اتنا وقت لگ جاتا ہے، اتنی زیادہ سام کی انرجی لگتی ہے اس جلد کو اتارنے میں. بالکل اسی طرح ایک عادت جو آپ کے اندر ڈیولپ تھی، اور پھر آپ کی اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی دنیا کو پرائیورٹائز کر لینا، دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لینا، اور صرف اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو آپ کا براٹ اپ تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. جس طرح سام کی جلد ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح اس انسان کا وہ جو عمل ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اگر کل میں نے ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھے تھے، تو اب وہ ڈل ہوتے ہوتے اس میں سے نفل نکل گئے، سنتیں نکل گئیں، پھر صرف اور صرف فرض رہ گئے. جس طرح اس کی اسکن ڈل ہو رہی تھی، میرا عمل ڈل ہونا شروع ہو جائے گا. جب عمل ڈل ہو گیا، اس کی اسکن ڈل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب یہ عمل ڈل ہو گیا تو آہستہ آہستہ وہ بھوک ختم، وہ شوق ختم، وہ رغبت ختم. اب اس انسان کی زندگی میں آپ کو دین نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر آپ اس کو بظاہر دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو فلاں انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے، یہ الہدا سے پڑھا ہے، یہ النور سے پڑھا ہے، یہ تفہیم القرآن سے پڑھا ہے، اس کا نام علامہ، عالمہ، میڈم، ڈاکٹر یہ ہے، اور بڑا سارا نام ہے. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا نہیں. لیکن جب آپ عمل کے اوپر آئیں گے تو اس کے عمل میں آپ کو دین نظر ہی نہیں آئے گا. اس کے اخلاق میں، اس کی ڈیلنگز میں، اس کی تنہائی میں، اس کی چوائسز میں، اس کے فرینڈ سرکل میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا. بڑا ہی سلولی اینڈ گریجولی اس پروسیس تھا. اب بظاہر یہ انسان دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ آپ کے لیے قابل ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، بہت لائک فائک ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، بہت لائک فائک ہے، اپنی جو فیلڈ ہے اس کا ماہر ہے. اگر یہ ایک ایز این امپلائی کام کر رہا ہے کسی فرم میں، کسی آفس میں، تو یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. ہر بندے کے نام زبان میں اس کا نام ہوتا ہے، لوگ آ کر اس کے پاس اپنے کام پیش کر رہے ہیں، وہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یعنی مہارت دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس بہت زیادہ ہے. مگر دین اس کی زندگی میں بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی سلو اینڈ گریجول پروسیس تھا. اس کو کہتے ہیں استدراج. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو فوراً گمراہ نہیں کر دیتا. اسی لیے جب ایک انسان، ایک کوٹ میں پڑھی تھی اس دن کہ جب ایک انسان یہ محسوس کرے کہ ایک عادت جو پہلے اس کی زندگی میں تھی اور اب وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ استغفار کرے. یعنی اگر آپ کی ڈیلی کی عادت تھی کہ آپ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے، اور اب آپ سارا دن اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں یا آپ کی جان ہی نہیں، تو گویا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. آج سورہ ملک ایک دن نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن نہیں پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، چوتھے دن آپ کہیں گے سورہ ملک
کوئی بات نہیں, میں دن کو ساری نمازیں پڑھی ہیں, وہ کافی ہیں مجھے قبر کے عذاب سے بچانے, یعنی وہ نیڈ ختم ہو جائے گی. آپ ایک دن تلاوت نہیں کریں گے, دوسرے دن تلاوت نہیں کریں گے, تھرڈ ڈے وہ نیڈ ختم, وہ ڈیزائر ختم ہو جائے. اٹس اے ویری سلو پروسیس. آپ ایک دن نماز میں آپ خشوع نہیں کر رہے, فجر میں اگر آپ نے خشوع قائم نہیں کیا تو آپ کو ہوتا ہے چلو میں ظہر میں کر لوں, آپ ظہر میں بھی نہیں کرتے, عصر میں بھی نہیں کرتے. الٹیمیٹلی آپ کی ساری نمازیں, بلکہ ساری عمر کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت فاسٹ اینڈ فیوریس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت تیز ہوتی ہیں, بالکل خشوع سے خالی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس انسان کو ہی گمراہی سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہوئی, بہت ہی زیادہ, بہت ہی ایک سلو پروسیس تھا, گریجول پروسیس تھا, ون اسٹیپ آفٹر دی ادر تھا, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی اس انسان پر گریجولی آتا ہے. ایک دم سے نہیں آتا کہ آج میں نے نماز اسکپ کر دی تو کل میرے اوپر عذاب آ گیا, بلکہ وہ بہت ہی گریجولی آتا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سے اگلی آیت میں, آیت نمبر 183 کو دیکھ لیجئے. وَأُمْلِي, اور میں مہلت دیتا ہوں, لَهُمْ انہیں, ان بے شک, قیدی میری تدبیر, متین انتہائی مضبوط ہے. اب دیکھیے, غور و فکر کرنا ہے ہمیں ان الفاظ کے اوپر, لکھ لیجئے اپنے پاس. وَأُمْلِي, وَأُمْلِي کا مطلب ہے to walk briskly, آہستہ آہستہ چلنا, بہت نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا, گریجولی چلنا, ایک معنی. دوسرا معنی وَأُمْلِي کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو لمبی امیدیں دینا. اللہ تعالیٰ کی اب آپ تدبیر سمجھیں, اس انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا آہستہ آہستہ ہینڈل کریں گے, یہ نہیں کہ ایک دم سے اس انسان میں گرفت آ جائے گی. وَأُمْلِي کا مطلب ایک کیا, ٹو واک برسکلی. دوسرا مطلب کیا بتایا, کسی کو لمبی امیدیں دینا, لمبی لمبی امیدیں. تیسرا یعنی کہ اس کو آپ لمبے پلانس پہ لگا دیں, اچھا اب میں یہ گھر بناؤں گا, اس طرح بناؤں گا, اس کا نقشہ ایسا ہوگا, اچھا یہ گاڑی لوں گا, اس کے بعد یہ لوں گا, اس کی وہ ایسی ہوگی, پھر یہ ایسی ہوگی, بچوں کو ایسے پڑھاؤں گا. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, بس بیٹھ کے پلاننگز انہیں میں وہ لگا ہوا ہے, انہیں میں لگا ہوا ہے, دن رات وہ انہیں پلاننگز میں اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, لمبی امیدیں. تیسرا وَأُمْلِي کا مطلب یہ ہے کسی کو وسعت دے دینا, بہت زیادہ کثرت دے دینا, ابنڈنس دے دینا. ابنڈنس, عمر کی ابنڈنس دے دینا, بہت لمبی عمر اس انسان کو دے دی جائے گی, یا اس کو مال کی بہت ابنڈنس دے دی جائے گی, مال بہت زیادہ اس کے پاس فراوانی کے ساتھ آئے گا, ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ واہ, اس کا مطلب اللہ مجھ سے بہت خوش ہے, میں حق پر ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کر رہا, میں شریعت کو بھی اس کا مطلب فالو کروں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اگر نمازیں نہ پڑھو, کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تلاوت نہیں کری. میں آپ کو نا مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے شروع سے ہی لیکچر کے سٹارٹ سے میں نماز, تلاوت اور ان چیزوں سے اسٹک رہی. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑا ہے. جب میں اس آیت پہ آئی تھی, جب میں نے اپنی ذات پہ غور و فکر کیا, تو یقین جانیے مجھے ایسی چیزیں ملی جو میں پہلے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کر رہی تھی اور آج میں نہیں کر رہی. وائی؟ یونیورسٹی بہت ٹف ہے, ٹائم نہیں مل رہا, روٹین نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, جس کی وجہ سے میری سے وہ چیزیں چھوٹی. اور یقین جانیے کہ اللہ نے حل کیا بتایا, استغفار کریں تاکہ وہ چیزیں واپس آپ کی روٹین میں آئیں. آپ اپنی روٹین کو سوچئے نا کہ آپ پہلے کیا نیک اعمال کرتے تھے, اور آج آپ انہی ریزنز کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, فلاں بچے, یہ وہ, ان کی وجہ سے آپ ان کاموں کو نہیں کر رہے. تو سوچنے کی بات ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا حربہ کیا تلاش کیا ہے کہ ان کو وسعت دے دی جائے کہ مال کی, زندگی کی, ریسورسز کی, فریڈم کی. ان کو کہنے والا کوئی نہیں, ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں, بس اپنی زندگی میں مست. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان ایسا کرنے لگتا ہے تو اس کو ایک دم سے پکڑ نہیں ملتی, بلکہ ہو سکتا ہے اس کو وسعت مل جائے, اتنا اور زیادہ مل جائے, اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے, اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, اور اس کو بہت لمبی زندگی انجوائے کرنے کے لیے دے دی جائے. انجوائے کرو, اس کو کہتے ہیں ڈھیل, اس کو کہتے ہیں استدراج. سلولی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا, آہستہ 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 اللہ اس کی پکڑ کرتے ہیں, اور جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر اس انسان کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا. اسی آیت کو دیکھیے, اس کی آیت کا جو اینڈ آخری ورڈ ہے وہ ہے متین. متین ہم اکثر جو ہے وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں نا, انسانوں کا بھی نام ہے, ہم کہتے ہیں عبد المتین. متین کا مطلب کیا ہے, لکھیے اپنے پاس. متین کا مطلب ہے فرم, بہت مضبوط, بہت ہی زیادہ مضبوط. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کسی انسان کو پکڑنے کا, وہ بہت ہی مضبوط ہے, وہ بہت ہی فرم ہے, وہ انبریکیبل ہے.
کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کے پلان کو مٹا نہیں سکتا. متین کا جو لفظ ہے یہ متن سے نکلا, اور متن کہتے ہیں ہپ پلیٹ کو. ہپ پلیٹ, جو آپ کا ہپ ایریا ہوتا ہے اس کی جو پلیٹ ہے اس کو ہپ پلیٹ کہا جاتا ہے, لکھ لیجیے اپنے پاس. اور جو ہپ پلیٹ ہے, جو ہپ بون ہے, دس از ون آف دا موسٹ اسٹرانگیسٹ بون. پوری باڈی کی سب سے جو مضبوط بون ہے وہ ہپ بون ہے. یہ انبریکیبل ہے, بہت مضبوط ہے, بہت فرم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل ہی ایسے میرا پلان بہت فرم ہے, بہت مضبوط ہے, انبریکیبل ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کے پلان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پلان کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پلان سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب اللہ نے پکڑ کا ارادہ کر لیا تو پھر اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو لہٰذا اس پکڑ سے ڈرنے کی ضرورت. اور وہ پکڑ کیسے آتی ہے؟ ایک دم سے نہیں, استدراج کے ساتھ, آہستہ آہستہ, سلولی اینڈ گریجولی. تو جس طرح ایک انسان گمراہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, اسی طرح انسان کے اوپر پکڑ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مال کی کثرت کر دے, شاید اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ریسورسز کی کثرت کر دے, شاید اللہ تعالیٰ اس کو لمبی امیدوں میں لگا دے تاکہ یہ لگا رہے, اور پھر ایک دم, اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دھیر اس لیے بھی ہو کہ شاید یہ واپس آ جائے, لیکن اس کو لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو لمبی عمر دے دیتا ہوں, کہ شاید کسی عمر کے 70-80 سال میں یہ پلٹ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ساری عمر اتنی برائیوں میں ہوتی ہے اور آخری عمر میں جا کے وہ توبہ کرنے لگتے ہیں, بدل جاتے ہیں, عمرے حجوں میں جا کر وہ بالکل بدل جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. لیکن اس انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس لیے مال زیادہ دے رہا ہے, اللہ مجھے اس لیے ریسورسز زیادہ دے رہا ہے, اللہ مجھے اس لیے مجھ سے زیادہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ مجھ سے راضی ہے. یہاں سے اس کی بدبختی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو وہ پہلے کر رہا تھا وہ اب بھی ویسے کرنے لگتا ہے. تو ڈھیل جو ہے, جو استدراج ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو بدل جائیں, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھنے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو چھٹاتے ہیں, ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر ہی نہیں. اور دیکھا آپ نے کہ ایک وقت میں آپ اس کو بہت ہی اہم کام سمجھتے تھے اور آج وہ آپ کی روٹین میں نہیں. میں نے بہت سی چیزوں کو اپنے اندر نوٹس کیا کہ ایک ٹائم میں مجھے وہ بہت اہمیت کی حامل تھی میرے نزدیک, آج میں نہیں ان کو کر رہی. تو کیوں؟ بے خبری کی وجہ سے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ کی روٹین سے نکل جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہو گیا, بلکہ وہ بڑا ہی سلو اینڈ گریجول پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مضبوط کے لفظ کا استعمال کیا, متین, انبریکیبل, انڈینائبل, انکینسلیبل. کوئی کینسل نہیں کر سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ یا رب آپ نے مجھے ہدایت دے دی, نیکی کا راستہ دکھا دیا, نیکی کی ترغیب دلا دی, تو اس کے بعد میرے دل میں ٹیڑھ نہ آنے دینا کہ میرے اندر اس نیکی کی لذت ہی ختم, اس نیکی کی بھوک ہی ختم, اس نیکی کا جذبہ ہی ختم. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں میں دیکھا گیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے کورسز کیے میں, مگر ان کو قرآن پڑھانے کا کوئی شوق نہیں, کوئی جذبہ نہیں ہے. جدھر جائیں گے انہی جیسے ہو جائیں گے. ان دوستوں میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میوزک سن رہے ہیں, ان دوستوں میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بے پردگی کر رہے ہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے, الہدا سے پڑھے ہوئے ہیں, نور سے پڑھے ہوئے ہیں, فلاں انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اٹس اے ویری گریجول پروسیس. تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہماری گمراہی ایسی بے خبری کی حالت میں نہ ہو جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دعائیں بہت زیادہ مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. کون سی دعائیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. کیونکہ جو دل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. اللہ جدھر چاہے اس دل کو پھیر دے. اس دل میں آج اگر نماز کی محبت ہے تو کل ہو سکتا ہے اس دل میں نماز کی لذت ہی ختم. آج اگر اس دل میں قرآن کا شوق ہے, کبھی کبھار آپ قرآن کو اتنا لذت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی آپ قرآن کو بس ایسا سرسری نہیں, ایسے بس ایک 10 آیتیں پڑھ لیتی ہوں, وہ جو برڈن ہے وہ اتر جائے گا. تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتا.
بلکہ یہ بڑا ہی گریجول پروسیس ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. ثبت، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. ثبت قلبی علی دینک. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے میرے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. دین پر ثابت قدمی اور اطاعت پر ثابت قدمی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہیں، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اعمال کے ساتھ بہت تعلق رکھتی ہیں. انسان کی چوائسز بہت زیادہ ان پہ اہمیت رکھتی ہیں. انسان کتنا ڈٹرمنٹ ہے، یہ دونوں چیزیں، جو ڈٹرمنٹ ہوگا اس کو اطاعت پر ثابت قدمی بھی ملے گی، دین پر ثابت قدمی بھی ملے گی. جس انسان کا آج ایمان بہت زیادہ ہے تو آج بہت کچھ کر لیا، کل جی دل نہیں کر رہا تو آج کچھ بھی نہیں کر رہا. آج دل کر رہا ہے سب کچھ کروں گی، آج دل نہیں کر رہا نماز نہیں پڑھوں گی، آج دل نہیں کر رہا تلاوت نہیں کروں گی، آج دل نہیں کر رہا آج ذکر نہیں کر رہی. جو انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت دل کر رہا ہے تو بہت کچھ کر لیا، جب نہیں دل کر رہا وہ انسان انڈیٹرمنٹ ہے، اس میں ڈٹرمنیشن کی کمی ہے، اس کے اندر استقامت کی کمی ہے. ایسے انسان کا پھر دل جو ہے وہ ہر وقت استقامت کی حالت میں نہیں رہتا. تو یہ جو 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. اگلی آیت پر آ جائیے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے. آیت نمبر 184 کا دیکھ لیجئے. آوا کیا اور لم یتفکروا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا؟ یتفکروا نکلا ہے فکر سے، غور و فکر کرنا. تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ بما ما بصاحبہم، کہ نہیں ان کے ساتھی کو یعنی پیغمبر کو، من جنت کوئی جنون، ان ہوا الا نہیں ہے وہ مگر نذیر ڈرانے والا، مبین ظاہر. تو لہٰذا یہاں پر اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں کی ہے، تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریشوں کے ایک ایک قبیلے کو الگ الگ ان کے ناموں سے پکار کر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈراوا ان کو سنایا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریش کے قبیلے کو پکار کر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. اور اسی کو کرتے کرتے صبح ہو گئی تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ دیوانہ ہو گیا، تو لہٰذا نعوذ باللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا. تو اس پر یہ آیت ہے. یعنی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی تڑپ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے وہ کر رہا ہے تو کرنے تو بھاڑ میں جائے، میں تو نہیں کر رہا نا، مجھے کیا لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی تڑپ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات لگا دی، اور ایک ایک جیسے میں اب میرے سامنے باری مدیحہ کا نام نظر آ رہا ہے، میں جیسے میں آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کر آپ کو الگ الگ جو ہے وہ سمجھانا شروع کر دوں تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات لگا دی اور ایک ایک قبیلے کو الگ الگ نام لے کر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. اور جب یہ سب کچھ جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو لگا تھا کہ کوئی دیوانگی ہے. تو لہٰذا اگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو 2 ایکسٹریمز نظر آتے ہیں. کچھ لوگ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں، مگر سکھانے کیا ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں، کوئی ان کے اندر شوق ہی نہیں. ان کو لگتا ہے یہ کام جو ہے نا یہ مولویوں کے ہیں، یہ عالموں کے ہیں، یہ علاماؤں کے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، لہٰذا اس کو کرنے تو جو کر رہا ہے بس خاموش رہیں. ہر وقت ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ سائلنٹ رہیں گے، خاموش رہیں گے، ان کا کام نہیں ہے. تبلیغ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسٹریٹس پہ نکلیں، تبلیغ کا مطلب ہے آپ اپنے فرینڈ سرکل میں ایٹ لیسٹ آپ اپنی دوست کو روک تو سکتے ہیں نا کہ یار یہ آپ نہ کریں، کچھ غلط دکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جینٹلی کہہ تو سکتے ہیں نا. خاموش رہنے کی بجائے اگر کہہ دیا جائے تو اس میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، بندہ حد سے نہیں پڑھتا. لیکن یہ لوگ ہیں کہ قرآن انہوں نے جتنا مرضی پڑھ لیا ہے مگر ان کو سکھانے کا جذبہ نہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں تڑپ بہت زیادہ ہے، سیکھ بھی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں، اور ہر انسان کے دلوں کی تڑپ ہے کہ یہ انسان کہیں اللہ کی جہنم میں نہ ڈل جائے، تو لہٰذا اس کو پیار پیار سے سکھانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کا کیریکٹر کیسا ہو؟
तड़प हो, लोगों के बदलने की उसके अंदर तड़प हो। लिहाजा इन्होंने नबी इस्लाम को क्या कहना शुरू कर दिया, मजनून कहना शुरू कर दिया। तो लिहाजा ये बात आज हमारे मुआशरे में भी है कि आज भी अगर हमारे मुआशरे में अगर आप देखें कि जो लोग भी बामकसद हैं और जो मुआशरे की रविश के खिलाफ चल रहे हैं, मुआशरे के ट्रेंड्स के खिलाफ चल रहे हैं, लोग उनको इसी तरह मजनून ही कहते हैं, उनको मजनून ही समझते हैं, उनको तरह तरह के नाम देंगे, उनको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, उनको स्टॉन्च कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, कंजर्वेटिव कहेंगे, ये टेररिस्ट बन गया, ये मौलवियानी बन गई, ये फलां बन गया, ऐसे ऐसे टाइटल्स देकर उनको डिग्रेड किया जाता है। जिस तरह उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने डिग्रेड करने की कोशिश की, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, तो आज हमारे दौर में भी जो मकसद इंसान है और जो ट्रेंड्स के खिलाफ चलेगा, मुआशरे की रविश के खिलाफ चलेगा, उसको इसी तरह के नाम दिए जाते हैं। लेकिन बात समझने की क्या है कि वो इंसान जो आखिरा ओरिएंटेड है, जिसकी नज़र आखिरत पर है, जो बामकसद इंसान, वो कभी भी मौका परस्त नहीं होता, वो कभी भी अपने दीन के नाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बल्कि उसका मिशन ही ये है कि उसने अपनी आखिरत को संवारना है, उसका यही विजन है, यही उसका मिशन। अगर हम दुनिया लोगों की ख्वाहिशात पर चलना शुरू हो जाएंगे तो शायद हम कुछ भी ना कर सकें, लोगों की ख्वाहिशात पर चलने लग जाए तो शायद हम कुछ भी ना कर सकें। तो ये इंसान किस चीज को अडॉप्ट करता है कि ये हमेशा ट्रेंड के खिलाफ चलेगा ताकि ये साबित कदम ले। और इसकी पॉलिसी क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि ये आखिरा ओरिएंटेड है ना, तो ये देखिएगा कि इसका बेनिफिट आखिरत के लिहाज से ज्यादा है, मैं ये काम कर लेता हूँ, और इसका कॉस्ट ज्यादा है, आखिरत के लिहाज से इसका नुकसान ज्यादा है, तो उस अमल से ये फौरन बाज आ जाए क्योंकि ये बामकसद इंसान। और फिर इसके अंदर एक और रवैया होगा, अवॉइडेंस का। अब आप देखिए जो पिछली हमने आयतें पढ़ी थी कि वो लोग कि जिनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, इनकी आंखें हैं मगर वो देखते नहीं, इनके कान हैं मगर वो सुनते नहीं, ये जानवरों की तरह हैं और बल्कि उनसे भी बदतर हैं। अब आप उसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जानवरों के अंदर एक बिहेवियर है, उसको आप कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर, यानी जानवर को जहां पे खतरा मालूम होता है ना कि यहाँ पर मेरी जिंदगी जो है वो मौत के करीब है, वो उस जगह को ही छोड़ देता है। और ये चीज आप बहुत ज्यादा देखते हैं, मैं तो बीइंग अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट में बहुत ज्यादा हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं, और मैंने तो यही मैं आपको कहूंगी कि हर ही जानवर में मुझे ये चीज नजर आई है कि वो इतना समझदार है, उसको जहां पे खतरा मालूम होगा वो उस जगह को छोड़ देगा। अगर उसको लग रहा है ना कि पाकिस्तान में सर्दी बहुत पड़ रही है, तो वो कहेगा कि मैं यहाँ से छोड़कर मैं जो है मिसाल के तौर मैं इंडिया में चला जाता हूँ, वहां पे गर्मी होगी तो मेरा टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। यानी जानवरों में अवॉइडेंस का बिहेवियर बहुत ज्यादा है। अगर इंसान आखिरा ओरिएंटेड नहीं है और उसको वो किसी महफिल में जाता है और उसको पता है कि यहाँ पर जाकर मेरा ईमान कॉम्प्रोमाइज करेगा, मेरा ईमान डाउन होगा, मुझे यहाँ पर म्यूजिक सुनना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर मिक्स गैदरिंग है, मुझे यहाँ पर फहश बातों सुनना पड़ेंगी, यहाँ पे लफ्ज़ियात बहुत ज्यादा हैं, वो सब चीजें मेरे कानों में जाती रहेंगी, फिर जब इस महफिल को छोड़ूंगा तो वो बार बार उसके फ्लैशबैक्स आएंगे, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरे अमल में कमी आएगी। यानी वो इतना कुछ सोचता है, इतनी कैलकुलेशन उसकी होती है, तो वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करता है। तो गोया ये इंसान आला है, लेकिन एक बेमकसद इंसान जानवर से बदतर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जान पूछ कर ऐसी ही महफिलों में जाएगा। यार अब बंदा एंजॉय भी ना करे, यार अब बंदे को इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए, इतना भी ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं हो जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा ये जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, और आप खुद अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जहाँ डाल रहे हैं जहाँ पे आपका ईमान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो लिहाजा जो मकसद इंसान है, वो नंबर 1 पॉइंट उसका क्या है कि हर अमल में वो देखेगा कि आखिरत में फायदा इसका मुझे कितना है। दूसरा, हर ऐसी सिचुएशन को वो निगेट करेगा, अवॉइड करेगा, जिसको मैंने आपको क्या बताया, अवॉइडेंस बिहेवियर, जिसमें उसका दीन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आपने अगर ये 2 चीजें अडॉप्ट कर ली, आपका ईमान गारंटीड है। और ये जिस दौर में हम हैं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और भी सिखा दिया, रिजाली दौर। रिजाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम सिखाई, जाके उसके पास जाओ, उसको तबलीग करो, रिजाल को बताओ तुम गलत कर रहे हो, नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अवॉइड दैट सिचुएशन, तुम लोग गारों में छुप जाना। और इंशाल्लाह ताला मैं अब सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने करंटली इस टॉपिक पे लेक्चर सुना, तो मुझे इस चीज का मुझे लगता है कि मुझे इस लेक्चर पे इंशाल्लाह काम करना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह
دجال کے اوپر ایک لیکچر اب میں اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نبی اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اس دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے بجائے اس کو تبلیغ کے لیے دوڑنا، کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار فلاں ہماری جو ہے وہ مثال کے طور پہ کانسرٹ ہے، اب آپ کہیں گے یار چلو میں چلی جاتی ہوں وہاں پہ جا کے سنگر کوئی تبلیغ کر دوں گی، وہاں پہ جا کر میں، تو آپ کی تبلیغ کوئی سنے گا نہیں، آپ کو اوائڈ کرنا ہے. آپ پہلے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن آپ اس سچویشن میں جا کے آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، نبی اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب دجال آ جائے تو اس کے پاس نہیں جانا، بلکہ اپنی غاروں میں چھپ جانا. جو غاروں میں چھپ گئے ان کا ایمان بچ گیا، جو اس کے پاس گئے یقیناً اس کی جنت سے بھی متاثر ہوں گے، اس کی جہنم سے بھی متاثر ہوں گے. اور وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اس کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، وہ انشاءاللہ پھر میں لیکچر میں بتاؤں گی آپ کو. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اوائڈنس بیہیویئر ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا اگر ہم واقعی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں اپنی نسلوں میں بھی امپارٹ کرنی ہوگی. ہم جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں ایسی سچویشنز میں کہ جہاں پر ان کا ایمان کمپرومائز کریں. اس نام پر کہ بچے کو پلیز تنگ نہ کرو، بچے کو انجوائے کرنے کا موقع دینا چاہیے. آپ خود اس کو انجوائے کروائیں، اس کو خود آپ ایسی اپارچونیٹیز دیں، مگر خدارا اس کو سستے کام کے لیے اس کو ایسی جگہوں پہ مت بھیجیں جہاں اس کا ایمان کمپرومائز کرے گا. صرف اس وجہ سے کہ انجوائے کرے گا. بچے کو قید نہیں کرنا چاہیے، بچے کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوتا ہے نہیں. بچے کے دل میں یہ امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیٹا آپ خود سوچو کہ یہاں پر آخرت کا فائدہ ہے نہیں ہے، ایمان کمپرومائز کر رہا ہے نہیں کر رہا، نہیں کر رہا موسٹ ویلکم جاؤ، کر رہا ہے تو پھر اوائڈ کرو، اوائڈنس بیہیویئر. تو لہٰذا آخری بات یہ کہ انسان ہمیشہ پھر جس طرح کی انسان کی چوائسیز دنیا میں ہوں گی، پھر انسان ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب ایک انسان نے قربانی دی ہی نہیں تو پھر وہ کیا صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ مجاہدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہوں نے ساری عمر صبر کر کر کے اپنے آپ کو روک روک کے تھام تھام کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا؟ نہیں، بلکہ پھر یہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسے لوگوں کی جیسے لوگوں کے ساتھ اس کے عمل میچ کرتے تھے. تو مجنون آج بھی ہم کہلائے جا سکتے ہیں اگر ہم ٹرینڈز کو فالو نہیں کریں گے. آپ کو کوئی اسٹانچ کہتا ہے بے شک ہے، آپ کو کوئی آرتھوڈاکس کہتا ہے کہنے دیجیے، کوئی آپ کو کنزرویٹو کہتا ہے کہنے دیجیے، کوئی آپ کو مولویانی کہتا ہے کہنے دیجیے. آپ آخرت کا سودا کر لیں. جو آخرت کا سودا کر رہا ہے وہ بہت لمبی زندگی کو بچا رہا ہے، اور جو انسان دنیا کی زندگی کو بچا رہا ہے وہ صرف اور صرف 60 سالہ زندگی کو بچا رہا ہے. فائدہ آپ کا ہے. خربوں تعداد بھی اتنی مجھے معلوم نہیں ہوتی زندگی کو آپ بچانے کا سودا کر رہے ہیں، جس زندگی کو بچانے کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں، اس زندگی کے سامنے یہ آج کی 60 سالہ زندگی قطرے کے برابر ہے. آپ قطرے کو بچانا چاہ رہے ہیں یا اس سمندر کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ آپ قطرے کی انجوائمنٹ کے لیے کمپرومائز کریں اپنے دین کو، یا آپ اس سمندر کو بچانے کے لیے اپنے دین کو کمپرومائز کریں؟ چوائسیز ہماری اپنی ہیں. جیسی ہماری چوائسیز ہوں گی ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. آج ہمارا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں سوچوں گی اس پہ کہ میں کیسے آپ کو نہ کروں، کیونکہ ابھی آگے لیکچر تھوڑا سا میرا ظاہر ہے بہت سارا رہتا ہے جو کہ مجھے آج کور کرنا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت اہم لیسنس تھے جو ہم نے آج سیکھے. کوئی چیز جو آپ اسپیشلی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جو پرانے لوگ ہیں کہ آج کے لیکچر سے آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہترین استقامت عطا فرما. یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ لانا، ہماری حالتوں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے دلوں میں نیکی کی لذت، نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ ختم ہو گیا. بلکہ یا رب ہمیں جما دے، ہمیں گاڑ دے اپنے ایمان پر، ہمیں بہت ہی بولڈ مسلمان بنا، ہمیں بہت کانفیڈنٹ مسلمان بنا. ہم اپنی ویلیوز پر کانفیڈنٹ فیل کریں، ہم اپنے پرنسپلز پر جماؤ اختیار کر کے معاشرے میں کانفیڈنٹ فیل کریں، معاشرے کے چیلنجز کو صبر کے ساتھ فیس کریں. یا اللہ ہمیں دجالی فتنے سے بچانا، اور یا اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے پاس بلا لینا، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو دجالی فتنے سے بچانا.
یا اللہ ہمیں بہت مضبوط ایمان عطا فرما، اس طرح جیسے ایک درخت اپنی روٹس کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، گڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے جتنی مرضی چیلنجز ہوں وہ درخت نہیں ہلتا۔ یا اللہ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دین کے اوپر جما دے، گاڑ دے، ہمارے پاؤں کو اس کے اندر دھنسا دے، تاکہ چیلنجز چاہے جیسے بھی ہوں ہم اپنے دین پر ہمیشہ جمے رہیں۔ یا اللہ ہمیں بہترین ایمان عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کا علم سکھا، تاکہ ہمارے اندر سے بدعات ختم ہو سکے، ہمارے اندر سے گناہوں کا اندھیرا ہے وہ ختم ہو سکے، ہمارے دلوں میں علم کا نور بھر دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں قرآن دے کر ہمیں ایک پروٹوکول دیا ہے، ہمیں اہل قرآن میں شامل کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں استقامت دیے رکھنا، یا اللہ ہمیں جمائے رکھنا، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچانا، نور کے بعد اندھیروں سے بچانا۔ یا اللہ اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے سننے والے، یا اللہ یہ دور بہت سخت ہے، اس دور کے اندر بہت مشکلات ہیں، یا اللہ بہت چیلنجز ہیں، ایمان بچانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے ہم دجال کے قریب جاتے جا رہے ہیں ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو بچا لے، تو ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنا، تو ہمیں بہت ہی زیادہ مضبوط بنا، ہمیں بزدل مسلمان نہ بننے دینا، ہمیں بہت ہی مضبوط ایمان نصیب فرما، مضبوط مسلمان بنا، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے۔ یا اللہ ہمیں بہت طاقت دے، بہت قوت نصیب فرما، اور پھر ہم اسی ایمان کی طاقت کو اپنی نسلوں میں امپارٹ کر سکیں، تاکہ جن نسلوں کو ہم اس دجال کے دور میں حوالے کر رہے ہیں، یا اللہ وہ نسلیں حفاظت کے ساتھ قیامت کے دن ہم سے ملاقات کریں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بہت زیادہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ کتنا زیادہ یہ دور خطرناک چل رہا ہے، اور اسپیشلی میں خود کیونکہ میں ایک یوتھ ہوں، اور آپ یوتھ کو اسپیشلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صبح شام آپ یوتھ کو دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی کرائسس میں ہے یوتھ، اور دل رو رہا ہوتا ہے، اور یقین جانے کہ میرا نا موڈ آف ہو جاتا ہے یونیورسٹی جا کے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بنے گا۔ یہ یوتھ تو جیسے ہی دجال کی جنت دیکھے گی تو یہ تو اس کو خدا مان لے گی، یعنی اتنی گمراہی ہے، اور اس سب کے قصوروار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ ہم ساری عمر ان کو لگائے رکھتے ہیں پڑھائیوں میں، بیٹا ٹیسٹ، بیٹا ٹیسٹ، بیٹا ٹیسٹ، ان کو کبھی آپ نے ایمان کی مضبوطی سکھائی نہیں۔ کل قیامت کے دن وہ بچے اپنے والدین کو پکڑیں گے، یہ بیٹیاں جن کو بے پردہ ان کے گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے، یہ اپنے والدین کو پکڑیں گی، لیکن آج یہ والدین اندھے بن کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس میں ثابت قدمی کی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو دعائیں سکھا دی، ٹھیک ہے، میں شیئر بھی گروپ پہ کر دوں گی، جو نئے لوگ ہیں 3 دعائیں ہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دوسری دعا میں نے آپ کو بتائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تیسری دعا میں نے آپ کو بتائی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ تینوں دعائیں اپنے قرآن کے فرسٹ پیج پہ لکھ لیجیے، جو یہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا رہی ہوں، تاکہ آپ ڈیلی ان کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ پیشنٹلی سننے کے لیے۔ آج ویسے میں خود اتنی خوش نہیں ہوں کیونکہ میرا ٹارگیٹ تو فلفل نہیں ہو سکا، لیکن آئی ایم شیور ہم بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سیکھ کر جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ہمارے پاس جتنا وقت ہے ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ یہ کہ ایک سمری لے کر ہم یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کوئی بھی بتا دیں، کوئی بھی جو آپ نے سیکھا، جو بات آپ کے دل کو لگی، جلدی جلدی بتائیں گے کہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ جا رہا ہے اس میٹنگ کا۔ کوئی ایک بات جو آپ کے دل کو لگی، کوئی بھی بتا دے۔ باجی ودیہ آپ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں، کوئی بھی بات جو آپ کو اچھی لگی۔ جی سب سے پہلی آیت جو شروع کی ہے وہی جھنجھوڑنے والی ہے کہ مطلب ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں بتدریج گرفت میں لے رہے ہیں، اور اس میں سزا بھی کن لوگوں کو مل رہی ہے جو عملی کفر کر رہے ہیں، یعنی سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ بس یہی لگی ہے دل کے بعد کہ یہی کہ جب کوئی انسان یا مطلب ہم ہیں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے گمراہی کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ سلولی اور گریجولی ہدایت سے دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے والے کی مثال آپ نے دی، وہ تو صحیح مطلب دل کو لگی، اور واقعی ہی ایسا ہی ہو رہا ہے۔
ہم خود بھی ایسا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ ایک دم سے نماز پڑھنا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کو بے سکونی رہتی ہے، پہلے وہ وقت سے نہیں پڑھتا، پھر آہستہ آہستہ نماز سے خشوع خضوع ختم ہوتا ہے، یا تیز سے پڑھ کے بوجھ اتارتا ہے، آہستہ آہستہ سنت اور نوافل چھوڑتے ہیں، پھر شارٹ کرتے ہیں، وقت سے نہیں پڑھتے، یا کبھی چھوڑ لیتے ہیں اور کبھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلے آدھی تو پڑھ لی۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی ٹینشن بھی نہیں آتی، بالکل پھر ایسے پھر بھی سکون رہتا ہے کہ ٹینشن نہیں ہوتی، پھر بھی سکون رہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی امیدیں دی ہیں، انسان کو وسعت دی جاتی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، تو ہمیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ سکتا، واقعی ہمیں لگتا ہے کہ نا اس شخص کو اللہ تعالیٰ اور نماز، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے تبھی نواز رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ سدھر جائے، پھر بھی انسان نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، پہلے جتنی ڈھیل دی ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ سب سے آیت لگی ہے نا یہی نماز پڑھنے والی جو یہ مثال ہے نا، یہ سب سے زیادہ دل پر لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ بہت شکریہ، بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پورے لیکچر کو مجھے سمرائز کر دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کی ایک بات کہ جتنی زیادہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ کے فیڈ بیک میں سے ہی کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، تو یہ بات بڑی سخت ہے، بہت سخت بات ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ ہمارے پاس 3 منٹ 47 سیکنڈ ہے، کاؤنٹر سٹارٹ ہے، کوئی بتانا چاہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ یہی جو مدیہ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ ہمارے عمل، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے دل کی بات ہمیں بتا دی ہے کہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے، یہ بات مجھے پتا ہے، لیکن ہم کرتے ہوئے وہ بات پھر وہ اس طرح ذہن سے صاف ہو جاتی ہے، اریز ہو جاتی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود ہم نہیں کر رہے ہوتے کہ مجھے حجاب کرنا ہے، مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے وراثت اس طرح تقسیم کرنی ہے، مجھے اس طرح یہ کام کرنا ہے، بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے، پھر بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم وہی کر رہے ہو جو دنیا میں، تو یہ نیچے پھر آیت نمبر 83 میں جو ہم نے پڑھا کہ کس اللہ تعالیٰ وسعت دے دیتے ہیں کہ اوپر ہم جیسے اپنے عمل غلط کر رہے ہیں، ہمیں نماز تلاوت اور بچوں کی تربیت وہی کر رہے ہیں جو دنیا میں چل رہا ہے کہ ٹیسٹ آج یہ پیپر ہے، آج یہ سیشن چل رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وسعت تمہیں کیوں دے رہا ہوں، کہ اس لیے کہ تم کچھ کر لو، بامقصد زندگی گزار لو، کہ مال کی وسعت، عمر کی وسعت دے رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے 183 میں ہم نے جانی کہ ایک جانور بھی ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے کہ اس کو بھی سمجھ ہے مجھے ادھر خطرہ ہے، مجھے نہیں جانا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط کام کریں گے، دنیا میں کے ساتھ ہو کر رہیں گے تو کیا ہے کہ آگ ہمارا مقدر بنے گی، لیکن ہم پھر وہی کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، تو پھر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جانور پھر ہم سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور شیئر کرنا چاہے تو ضرور کیجیے، کوئی بات جو آپ کے دل کو لگی ہو، اس کے علاوہ پھر ہم انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھی 184 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر یعنی ہر قبیلے کا نام لیا، ہر قبیلے کا نام لیا، اتنا یعنی لانگ، یعنی آپ نے کہا تقریباً رات تک وہ کھڑے رہے۔ ہاتھ لگا دیں۔ آج کل کوئی اگر یعنی پھر خدا خاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، تو یعنی اتنا ان کا دل تھا کہ وہ لوگ آ جائیں ایمان پہ، اتنا ان کا یعنی لوگوں سے سنسیئرٹی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی گمراہی کی طرف نہ جائے، لیکن یہ کہ یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا تھا کہ وہ لوگوں یعنی گمراہی کی طرف نہ جائے۔ یعنی آج کل بھی اگر کوئی اس طرح سے کوئی ایسے کام یعنی ہٹ کے کرے تو لوگ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ
اس چیز کو بادر نہیں کیا لوگ کچھ بھی کہیں، بس مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. تو مین یہ ہے کہ سنسیئرٹی دین کے ساتھ کہ دین کس طرح سے انہوں نے وہ کیا. جیسے ہم نے ایک سیشن بھی اٹینڈ، اس کے بعد پھر وہ ایک ایک کر کے نکلنا شروع کرتے ہیں. تو جو اسپیکر ہوتا ہے نا اسے بڑا برا لگتا ہے کہ میں شاید میری بات غلط ہے، یا شاید میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹھیک نہیں ہے یا لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، تو وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ چیز بڑی یعنی ایک اسپیکر کے لیے اذیت والی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر اتنا یعنی کنٹینیوس کرتے رہے، تو کیا سارے قبیلے اس ٹائم پہ کھڑے ہوں گے؟ کچھ لوگ آہستہ سے جاتے ہوں گے، یا آپ پھر بھی کھڑے رہے. یعنی یہ ہے کہ ان کا جو لیول تھا کہ لوگ کچھ بھی کہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا یہ ہے کہ آخر مومن کی صفات آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوتا ہے، اور بامقصد ہوتا ہے، اوائیڈنس بیہیویئر شو کرتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہم اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل میں بڑی کمی آ جاتی ہے. بس اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ انم، آپ کی جو آپ نے بتایا نا یہ نبی اسلم میں شاید اس کو اتنا اچھا نہیں کر پائی جتنا آپ نے ہمیں پکچرائز کرایا. نبی اسلم کی سچویشن کو آپ ذرا امیجن کریں نا سب، کہ پوری رات اگر نبی اسلم پکارتے رہے تو کیا آڈینس میں سب لوگ پوری رات کھڑے رہے ہوں گے؟ لوگ آتے جاتے رہے ہوں گے. اور آپ یقین کریں یہ ہم نے سیمینار اٹینڈ کیا، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ہم لوگوں نے سیمینار اٹینڈ کیا یہ تو وہاں پہ کیا تھا کہ راجہ ضیاء الحق لوگوں کا تھا اور طه ابن جلیل آئے ہوئے تھے اور پورا ہال بھرا ہوا تھا. اب آپ یقین کریں کہ جب obviously جب بسز کی ٹائمنگز آئیں تو لوگوں نے جانا تھا، اور پوری لائنز ہال کی نا اٹھ کے نکل رہی تھی، پوری لائنز. لیکن راجہ ضیاء الحق جو تھے وہ تو کنٹینیو ان کا لیکچر تھا. آپ یقین کریں ہمیں بھی نکلنا تھا، لیکن اتنا برا لگ رہا تھا جب پوری لائنز اٹھ کے نکل رہی تھیں، یا ایک پورا بندہ اٹھ کے نکل رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بول رہی ہوں اور کوئی اٹھ کے جا رہا ہے. یہ اسپیکر کے لیے بہت عذاب، آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹن والی چیز ہوتی ہے، اذیت والی چیز ہوتی ہے. اگر یہاں میں بول رہی ہوں اور 15 لوگ ہیں اور آہستہ آہستہ 10 ہو جائیں اور پھر 1 ہو جائے، تو یقیناً میں کہوں گی کہ شاید میری بات ہے کیوں غلطی ہے. تو یہ بات آپ نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھائی کہ نبی اسلام نے کتنا مشکل ان کو فیس کیا ہوگا اس چیلنج کو، لیکن اس کے باوجود لوگ جو مرضی کہیں میں نے اپنی حجت کو تمام کرنا ہے. بہت شکریہ. کوئی اور شیئر کرنا چاہے کوئی بات؟ ہمارے جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، کوئی بات آپ کو دل کو لگی ہو؟ مناہل ہیں، اور کون ہے یہاں پہ؟ کوئی آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کو اچھا لگا ہو؟ مسکان ہے ہمارے ساتھ، اور یہاں پہ کون نام تھا؟ عبدالسلام کیریو. اچھا آپ اپنا نام یہاں پہ لکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ مجھے پتا چلے کہ نام آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بے شک فاطمہ کے ساتھ شیئر کر لیجیے گا، وہ مجھے کنوے کر دے گی. کوئی بات نہیں، شروع میں بندہ تھوڑا سا گھبرا رہا ہوتا ہے. سارا آپ شیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آج کے لیکچر سے بہت زیادہ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے بتا دیا کہ کون سا عمل اسلام کے مطابق ہے اور کون سا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی وسعت بھی دے دی ہے کہ اس بندے کو آزماؤ کہ کون سے عمل میں یہ، کون سے نیک عمل میں یہ زیادہ تیز بھاگے گا اور کون سے عمل میں پیچھے رہے گا. اور ہمارے والدین کو سب سے زیادہ ہم پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہمیں یونیورسٹی بھیج رہے ہیں تو دیکھنے ہیں کہ وہ کوئی یونیورسٹی ہے یا مطلب وہ صرف بچے والی ہے. اگر وہ دین کی تعلیم کے لیے ہمیں بھیج رہے ہیں تو ان کو آگے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون سی بات ہم نے سیکھی ہے. یہ سارا آپ یہ والی بات پہ نا میرا حال ہم رک جاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ والدین بہت کمزور ہیں. کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر بچوں کو بھیج بھی دیا ہے دین کے لیے، تو واپس آ کے کیا ہم پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بہت کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بچہ دین پڑھ کے بھی بے عمل ہوتا ہے. اور یہ مشاہدے کی بات ہے، بچہ دین پڑھ کے بھی بے عمل ہوتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے. تو آپ جب والدین، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سمارٹ پیرنٹنگ کی ضرورت ہے اس دور میں، کہ اس سے پوچھیں تو صحیح کیا سیکھا. جو وہ زبان سے بول کر آپ کو بتا رہا ہے نا، بس وہی اس نے عمل کرنا ہے. وہ جو 1.5 گھنٹہ اس نے سنا وہ اس کے لیے بے فائدہ چیز ہے.
بہت شکریہ. آج ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا بہت شکریہ پیشنٹلی سننے کے لیے. ہم نے پارٹیسپیشن کافی ساری ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک پارٹیسپیشن ہی جان ہوتی ہے ایک سیشن کی. صرف ایک اسپیکر بولتا رہے تو میرا خیال ہے شاید مجھے بھی نہ پتا چلے کہ کتنا سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں. تو میں پارٹیسپیشن کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہوں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ مصباح آپ کا ہینڈ ریز مجھے نظر آ رہا ہے, کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں ضرور کریں. جی اچھا, غلطی سے تو نہیں ہوا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نہیں غلطی سے نہیں کہ میں نے کیا ہے. جی. میں یہ کہنا چاہتی تھی, مطلب لیکچر میں نے پورا نہیں سنا, لیکن یہ جو آخری سمری ہوتی ہے اس میں سب کچھ سیکھنے کو کافی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. واقعی پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. جیسے سب سے پہلے مدیہ نے بتایا کہ نماز, ہم واقعی یہ فیز آیا تھا میرے پر بھی کہ ایک ٹائم آیا کہ سنت چھوڑ دیے, نفل چھوڑ دیے, پھر ایسے نماز چھوڑ دی, لیکن یہ بے سکونی رہتی, لیکن واقعی نماز نہیں پڑھی. لیکن آہستہ آہستہ واقعی اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتے آہستہ آہستہ ون بائی ون ہمارے ایک دم نہیں کرتے. جب ہمارا دل ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس نے سیکھنا نہیں. لیکن الحمدللہ دوبارہ لائن پر آ گئے. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. دوسرا وہ جو آپ پیرنٹنگ کا کہہ رہے تھے, جیسے اسکول بھیجتے ہیں واقعی ہم آ کے کاپیاں وغیرہ چیک کرتے ہیں اس طرح, لیکن درس وغیرہ جاتے ہیں تو واقعی نہیں پوچھتے. ایک بات یہ سیکھی ہے کہ آ کر پوچھنا ہے اور ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کروانی ہے. جیسے نماز سکھائی گئی ہے چھوٹے بچوں کو, لیکن میں واقعی ان کو پریکٹس کر کے نہیں دیکھتی کہ انہوں نے بس سیکھ رہا کہ کھانے کی دعا کھانا کھاتے وقت نہیں پڑھتے, بس بسم اللہ میں خود جو پڑھا دوں وہ نہیں پڑھتے بچے. باقی آ کر پوچھیں پھر تب وہ پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں گے, ورنہ مشکل ہے. ورنہ بس صرف سیکھنے کی حد تک ہے, عملی زندگی میں کوئی اس کا کردار نہیں ہے. میری کافی پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی, میں نے کہا یہ کہوں گی کہ نہ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں, ساری دعائیں آتی ہیں بچوں کو, یہ امائمہ ساری, لیکن کوئی بھی دعا نہیں پڑتی. تو اس کو میں کہتی ہوں, میں کہا باجی نے اسے تمہیں یاد کروانے کے لیے دی ہوئی ہے, تمہیں یہ نہیں کہتے کہ کھانا کھانے سے پہلے میں ان کو بتاؤں گی. لیکن آج آپ نے کہا نا, وہ مجھے دوبارہ ریمائنڈ ہوئی ہے کہ واقعی یہی بات ہے کہ جب ہم بچے سے نہیں پوچھتے, اصل میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتا, صرف سیکھنے کی حد تک اس کو آتی ہے, وہ جب پوچھو تو بتا دیتا ہے. پھر ایسی چیزوں کو پھر واقعی کوئی فائدہ نہیں رہتا. نماز بھی آتی ہے, دعائیں بھی ساری آتی ہیں, جب پڑھو ہی نا پھر اس کا کیا فائدہ. جب تک ہم خود ہمارا واقعی یہ ہماری مسٹیک ہے, بچوں کی نہیں ہے, یہ ہماری ہے کہ ان کا کام تھا سکھانا, ہمارا کام ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ان چیزوں کو. تو یہاں پہ مجھے اپنی کمی کوتاہی نظر آئی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑا ایک فوڈ فار تھاٹ دیا ہے کہ بچے جب اسکول سے گھر آتے ہیں تو ہم ان کی کاپیاں نہیں چیک کرتے. آج بڑے کانشیس ہو کے کہ غلطی نکلی ہے, ٹیچر نے کاپی چیک دی کی, اگلے دن ٹیچر کی شکایت جائے گی. تو دین کے معاملے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں اتنا آپ کہہ لیں کہ لاپرواہ اور غفلت والا رویہ ہے. تو جب ایسا ہوگا تو بچے بھی بے عمل پیدا ہوں گے, نسلیں بھی. بچے سے نہ ٹیچر کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ٹیچر کو, حالانکہ مصباح والی بات ہے, ٹیچر کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. ٹیچر کو وہ پروٹوکول, قرآن کی ٹیچر کو وہ پروٹوکول ہی نہیں دیا جاتا. اس کو سمجھتا ہے وہ جس طرح, میں کہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لوگوں نے کہا نا, میں کہتی ہوں آج قرآن کی ٹیچر کو لوگ ایسے کہتے ہیں یہ لگا ہوا ہے, اپنے شوق سے پڑھا رہے ہیں نا. اس کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرے گا, بچوں کے سامنے اس سے نہیں کہا جائے گا, بچوں کے سامنے اس کی تعریف نہیں کی جائے گی, اس کے دل میں وہ محبت نہیں ڈالی جائے گی. ظاہر ہے آگے بچے بے عمل, ان کی نسلیں بے عمل. دین بہت ہے لیکن بے عملی ہے, تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگ کے بہت زیادہ سوچنے کی طرف. اب جیسے یہاں پہ قرآن پاک اور ناظرے والے سبجیکٹ کو کمپلسری کر دیا گیا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور سکول ہے, انہوں نے ایک ٹیچر رکھی, تو گاؤں والے وہ سارے آگے پیچھے والے لڑ پڑے کہ جی آپ نے اپنی مرضی سے ٹیچر کیوں رکھی ہے. وہ دوسرے علاقے کی کوئی بٹھان لڑکی آئی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں آپ نے اسکول کے پیسوں سے اس کو تنخواہ نہیں دینی, پڑھانی ہے تو اس نے مفت پڑھائے, ورنہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو ایسا بہیویئر ہے, مطلب ناظرے اور قرآن پاک کی طرف سے ان کو تنخواہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. یہی بات ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو رکھنا چاہ رہے ہیں جن کو قرآن پاک آتا ہی نہیں ہے صحیح طرح. وہ اس نے باقاعدہ سارے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا ہوا, وہ کہتی ہے میں پڑھانا چاہتی ہوں نا.
حالانکہ اس نے تنخواہ کی بات نہیں کی کہ مجھے تنخواہ دی جائے یا کچھ دیا جائے، لیکن گاؤں والے سارے کھڑے ہو گئے کہ اپنے گاؤں والے سارے ختم ہو گئے کہ آپ باہر والے لوگوں کو رکھ رہی ہیں، ان کو تنخواہ بھی دیں گی، آپ ان کو نہیں رکھ سکتی. یہ حال ہے ہمارا. کہ بندہ ہنسے بندہ روئے. یہ ہماری سچویشن ہے کہ ہمارے نزدیک کون قابل ہے، آپ کہنے کس کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں اور کس کو نہیں دے رہے. جب ہمارے معیار ہی ایسے ہیں تو پھر ہمیں لیڈرز بھی ایسے ہی ملیں گے نا. آج پھر یہ میں کیا اس میں انسان بولے، ہمیں خود سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہاں پر کس طرح چینج لایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ اگین، آپ لوگوں نے پوائنٹس بڑے زبردست ایڈ کیے ہیں، اور میں ان سب چیزوں کو نا اپنی ریکارڈنگ میں شامل کروں گی تاکہ جب بعد میں کبھی ہم سنیں تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے. جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجلس کے اختتام کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.